الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لال ہم غم خاروں کے آقا مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے زینے چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ پہلی زینے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب آپ فری ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ سنیے ذرا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ انسان، شقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ انسان، شقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ بندہ جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ بندہ، لعنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر 3 اتنی قابل غور چیزیں ہیں اور تینوں ہی واجب ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلی کہ والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اپنی بخشش ہی نہ کروا سکا۔ اس حدیث پاک کے اندر ہمارے لیے کتنی عبرت ہے اس میں کہ والدین کو ہم بڑھاپے میں پائیں اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں، کتنی تعجب والی بات ہے۔ حالانکہ جنت ہمارے گھر میں ہے اور ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان اپنی زندگی میں پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے، جب کہ ہم ساری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ایک رحمت کی اپیل کرتے ہیں۔ ہر وقت دعا میں ہم صرف رحمت کا ہی تقاضا کرتے ہیں، مگر اگر کسی کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 60 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پہلی رات رحمت کی نظر فرماتا ہے اور پھر بھی وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، کیسا بدبخت انسان ہے وہ۔ اور تیسرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے، اس سے بڑا بدبختی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ بڑا اہم فہم اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس وجہ سے کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے، اتنا پیارا دل کو لگنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر فرض کیے گئے اس وجہ سے کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تو چند دن ہیں، ایام معدودات، یہ تو مختصر سے دن ہے، تھوڑے سے دن ہیں۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ روزے شروع ہوئے، آج چھٹا روزہ بھی گزر گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہی نہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار اور محبت جھلک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چند دن ہیں، چند دنوں میں تم مجھے راضی بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ دیکھیں کرم در کرم کتنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی بیمار ہے وہ بھی روزے چھوڑ دے، اگر کوئی مسافر ہے وہ بھی روزے چھوڑ دے، اگر کوئی شیخ فانی ہے، شیخ فانی کہتے ہیں ایسا بزرگ آدمی جس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد مجھے جوانی نہیں آنی، اور یعنی 100 سال کا بندہ لگا لیں، اس کو پتہ ہے کہ اب میری صحت نہیں بننی، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ روزے چھوڑے گا، روزہ ختم ہونے کے بعد اپنا فدیہ ادا کرے گا۔ بعض لوگ یہاں سے بہت ایسے نادان بندے بھی ہیں، کوئی ینگ لوگ ہوتے ہیں، 20 25 30 سال کے ہوتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کے بعد پھر وہ بھی فدیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کا فدیہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر روزے فرض ہیں، وہ بعض میں اپنے روزے فرض مکمل کرے گا، فدیہ ادا نہیں کرے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پیار دیکھے کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی مسافر ہے وہ بھی روزے چھوڑ دے، بعد میں رکھے، اور جو کوئی بیمار ہے وہ بھی روزے چھوڑ دے، بعد میں رکھیں۔ کتنا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا احساس ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ یقین جانیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتا نہ تو یقین جانیں آج کل لوگ آپ کے سامنے ہیں، نہ تو کوئی عبادت ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی ادب و احترام ہے، پھر بھی سب سے زیادہ رزق وہی کھا کے سوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام پر لینے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اگر میری پکڑ اتنی سخت ہے کہ اگر میں پکڑ لوں پھر میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے کتنا پیار اور محبت ہے کہ ہمیں خود ہی رخصت دے رہے ہیں، اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اس کی قضا مکمل کر لو اور بعد میں اس کے روزے رکھ لو۔ آگے سنیے، حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایسے کرم کیے ہیں جو پہلی کسی امت پر نہیں کیے تھے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت تمام کائنات پر ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ساری عمر صرف ایک نظر رحمت کی امید کرتے رہتے ہیں، ایک نظر رحمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے رہتے ہیں، مگر یہاں پر جب بھی رمضان آتا ہے تو پہلے رمضان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو روزہ بندہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، بو یا خوشبو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔
اللہ اکبر، یہاں پر کرم در کرم ہو رہا ہے، بخشش کے کتنے وسیلے بنائے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہر وقت روزہ رکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے اس کے لیے۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ آج جنت میں زین ہو جا، خوبصورت ہو جا، دلہن کی طرح تیار ہو جا، کیونکہ تمہارے اندر میرے وہ بندے آنے والے ہیں جو میری عبادت کرنے والے ہیں، جو رمضان میں فوت ہونے والے ہیں، وہ بلا حساب تیرے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہاں تک نہیں، ایک اور پانچواں ارشاد بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ تو رمضان کے اندر لاکھوں لاکھ لوگ بخشے جاتے ہیں، گناہ گار بخشے جاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر لوگوں کو بخش دیتا ہے، اس سے بھی کئی زیادہ رمضان کی آخری رات بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کرم ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے، کتنا اپنے بندے سے محبت ہے کہ کتنے انعامات اس کو دے رہا ہے، کتنے انعامات ہے کہ اس کی جو بو اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث بات سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے تو وہ سارا سال رمضان رہنے کی دعا کریں۔ اللہ اکبر، رمضان کی ایک ایک گھڑی کئی لاکھ گناہ گاروں کو بخشواتی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، ان قریب تمہارے پاس بہت بڑا ایک مہینہ آنے والا ہے جو کہ بہت بڑا بلندیوں والا ہے، رفتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس کے اندر رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہاں تک نہیں، آگے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ کیلکولیشن کریں، کم و بیش 1000 مہینے 85 سال کے قریب بنتے ہیں، مگر ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے، اتنا عطا کر دیتا ہے جیسا کہ 85 سال کا بندہ 85 سال عبادت کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت پیاری روایت ہے، فرمایا کہ ایک ندا کرنے والا ساری رات ندا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ندا کیا کرتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا جس کو اولاد دی جائے، ہے کوئی مکان مانگنے والا جس کو مکان عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو بخشش کی بشارت دی جائے، ہے کہ عشق رسول مانگنے والا جس کو عشق رسول عطا کیا جائے۔ مگر ہماری شب و روز کیسے گزرتی ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ رمضان ابھی شروع بھی نہیں ہوتا ہے کہ بہت سارے، بلکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ پہلے ہی وہ میچ شروع ہو جاتے ہیں کہ پوری رات میچ چلتے ہیں، جبکہ یہاں پر حدیث پاک ہے کہ ساری رات وہ فرشتہ ندا کرتا رہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کرنے والا، مگر ہم توبہ کب کریں گے؟ ساری رات تو ہماری خوش گپیوں میں گزر جاتی ہے، ساری کی ساری رات ہم ہوٹلوں پہ بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتہ ندا ہی کرتا رہ جاتا ہے جبکہ ہم باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں پر بارش کا قصور نہیں ہے، بارش ہوتی ہے، اگر ہم اپنا ہی برتن الٹا کر لیں تو اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ فرشتہ ساری رات پکارتا رہتا ہے، مگر ہم ساری رات
خوشگپیوں میں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، ہم وہ بھی سارا کا سارا موقع سارا ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، رمضان کے اندر جمعرات کی رات آتی ہے، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو بخشتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا رمضان ہے، ہمارے لیے کتنے پیارے پیغامات لے کر آ رہا ہے، کتنی بخششیں لے کر آ رہا ہے۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر مور لگ جاتی ہے، پکا ہو جاتا ہے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھڑی کے اندر 10 لاکھ ایسے لوگوں کو بخشتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی بلکہ ہر وقت ہر گھڑی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت نیکیاں کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکیاں اور نیکیاں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آگے حدیث پاک سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو 2 اندھیروں کو دور کریں گے۔ عرض کی یا باری تعالیٰ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ فرمایا کہ ایک نور قرآن اور ایک نور رمضان۔ عرض کی یا باری تعالیٰ کون سے 2 ایسے اندھیرے ہیں جو دور کریں گے؟ فرمایا کہ قبر کا اندھیرا اور قیامت کا اندھیرا۔ اللہ اکبر، مگر یہ دور کس کا ہوگا؟ اسی کا ہی ہوگا جو رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا، اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اور جو کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرے گا، کیا اس کو بھی یہ انعامات ملیں گے؟ سنیے ذرا، قرآن پاک بھی اس بندے کی شفاعت کرے گا جو روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح رمضان بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے رکھنے والا ہے قیامت والے دن رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا، ہے باری تعالیٰ یہ بندہ اس نے تیرے ڈر کی وجہ سے سارے روزے رکھے، یہ گناہ پر قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، مگر اس نے سارے کے سارے گناہ ترک کیے اور روزے رکھتا رہا۔ اے باری تعالیٰ اس روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ اکبر، پھر قرآن پاک آئے گا، وہ بھی یہی عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ یہ بندہ گناہ پر قادر تھا، یہ گناہ کر سکتا تھا، رمضان کے اندر سو سکتا تھا، مگر نہ اس نے اپنی ڈیوٹی دیکھی، نہ اس نے اپنا سونا دیکھا، بلکہ ہر وقت یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اے باری تعالیٰ اس قرآن پاک کی تلاوت کرنا کا صدقے اس کی تو بخشش فرما۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک جو ہم عبادت یا اپنے تلاوت کرتے ہیں، شب اور روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا شفیع بنے گا، ہمارا شفاعت کرنے والا بنے گا۔ آگے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو رمضان کے اندر فوت ہو گیا، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا انعامات ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو بروزے رمضان کے اندر فوت ہو جاتا ہے تا قیامت اس کو رمضان کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ جس حالت میں اس دنیا فانی سے کوچ کرے گا، قیامت والے دن وہ بندہ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اسی وجہ سے ہمیں بھی اپنا شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے اندر ہمارا انتقال ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اس حالت میں اٹھیں کہ گناہ ہمارے ماتھے پہ لکھے ہوں، اس حال میں اٹھیں کہ ہم گناہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں اگر یہی سوال ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ فرمائیں کہ میں تو تمہارے لیے غاروں میں روتا رہا، جب دنیا میں مبعوث ہوا تو تمہارے لیے ربی حمدی امتی کی صدائیں لگاتا تھا، اور عالم یہ ہے کہ تم گناہ گاری میں ساری کی ساری زندگی بتائی۔ اللہ اکبر،
4 لوگ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر بھی نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر، کیسے بدبخت اور بے نصیب وہ بندے ہیں، جن میں سب سے پہلا شرابی، ایسا شرابی جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ اور دوسرا فرمایا ایسا زانی جو ہر وقت زنا کا سوچتا رہتا ہے، زنا ہی کرتا رہتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایسا بندہ جو والدین کا نافرما بردار ہے، والدین کو اذیت دینے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی آیت مبارکہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اتنا بڑا فرض ہے، اسی وجہ سے اپنا ارشاد فرمانے کے بعد والدین کی عظمت کا بتایا کہ جو بندہ والدین کو ایذا دے گا وہ رمضان کے اندر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ جو قطع تعلق ہی کرتا ہے، جو رشتہ دار سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ میرے پاس تشریف فرماتے کہ ارشاد فرمایا کہ اے ام ہانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، اس بندے کے رمضان کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ جو 2 گناہ کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جو رمضان کا حق ادا نہیں کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، رمضان کا حق کیا ہے؟ کیا ہے رمضان کا حق؟ ارشاد فرمایا کہ اے ام ہانی، جو بندہ گناہ کرتا ہے، رمضان کے اندر حرام کاری میں ڈل جاتا ہے، ایک تو وہ بندہ، اور ارشاد فرمایا جو زنا کے قریب جاتا ہے، اور دوسرا جو زنا کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کیا اپنا رمضان کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ جبکہ آج کل ہمارا ہر ایک کا اس کے ساتھ تعلق ہے، والدین کے ساتھ ہر ایک کا تعلق ہے۔ اکثریت وہ ہے جو والدین کو بڑھاپے میں پاتے ہیں مگر ان کی خدمت کر کے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش ہی نہ کروا سکا، لعنت ہے، شقی ہے، بدبخت ہے وہ بندہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی والدین کی خوب ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔